السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غسل کے وہ مسائل جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں، آپ لوگ کامنٹ کر کے بار بار پوچھتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ غسل کے بہت ہی اہم مسائل ہیں، آپ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، غسل کیسے کریں گے، اس پر ایک ویڈیو موجود ہے، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر ویڈیو کے اینڈ پر اسکرین پر وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر مکمل کپڑے اتار کر غسل کریں تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، اگر مکمل کپڑے اتار کر غسل کیا تو غسل ہو جائے گا۔ دیکھیں، سطر چھپانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کھلے میں غسل کر رہے ہیں، یعنی کھلے میں نہا رہے ہیں جہاں پر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے سطر چھپانا یہ ضروری ہے۔ یعنی مرد کا جو سطر ہے، یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے، یہ مرد کا سطر ہے، جس کا چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر پھر بھی غسل کر لیا، غسل تب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج کل یہ سہولت ہے، واش روم ہوتے ہیں، وہاں پر اس طرح ہوتا نہیں ہے، کھلے میں کوئی نہاتا نہیں ہے۔ بہرحال پورے کپڑے اتار کر غسل کیا تو غسل ہو جائے گا۔ عام طور پر کپڑے اتار کر ہی غسل کیا جاتا ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر نیل پالش لگی ہو، غسل کر لیا تو غسل ہوگا یا پھر دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، ناخنوں پر جو نیل پالش خواتین لگاتی ہیں، یہ نیل پالش ناخنوں کے اوپر اپنی تہ بنا لیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اب یہ جو نیل پالش ہے، یہ ناخنوں کے اوپر اپنی تہ بنا لیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ناخن ہے، ان پر پانی نہیں پہنچ پاتا، آپ کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے اس طرح غسل کیا ہے تو آپ دوبارہ غسل کیجیے گا۔ اور باقی یہاں پر میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں، جو خواتین جیولری پہنتی ہیں یا پھر مرد جو ہے وہ رنگ وغیرہ پہنتے ہیں، جس طرح یہ دیکھیں، اتنی ٹائٹ اگر رنگ ہو کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا مکمل، ٹھیک ہے نا۔ رنگ کو آپ حرکت دیں تاکہ اس کے نیچے جو جلد ہے اس پر پانی پہنچ جائے۔ یہ غلطی بہت زیادہ جو ہے لوگ کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر خواتین ہیں، انہوں نے کوئی چوڑی وغیرہ پہن رکھی ہے یا نوز پن پہن رکھی ہے، تو اس کو بھی حرکت دیں تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، وہ جلد کا حصہ خشک نہ رہنے پائے، ٹھیک ہے نا۔ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر اگر خشک رہ گیا تو غسل مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے غسل کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر جمعے کا غسل کیا ہے تو اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، جب آپ غسل کرتے ہیں نا، تو وضو والے جو اعضاء ہیں جن کا دھونا فرض ہے، وہ دھل جاتے ہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ نمبر 1 پر چہرہ دھونا، 2 بازو دھونا، 3 مسح کرنا اور پاؤں دھونا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو ان چاروں فرض ادا ہو گئی، یعنی یہ جو اعضاء ہیں وضو کے دھونے والے، یہ دھل جاتے ہیں، تو آپ کا وضو بھی ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ کا وضو باقی ہے، یعنی غسل کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل آپ نے نہیں کیا جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تو آپ اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھیے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اگر وضو فاسد ہو گیا تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا دوبارہ۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ اگر مرد پورے کپڑے اتار کر غسل کرے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، کیا خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، ان کا بھی وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جاتا ہے وضو، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مکمل کپڑے اتار کر غسل کیا ہے تو غسل کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وضو آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے مکمل کپڑے اتار کر غسل کیا تو وضو ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہاں پر تو جو ہے ہم پورے برہنہ ہوتے ہیں، ہمارا سطر کھلا ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سطر کھل جائے، گھٹنا کھل جائے، اس سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وضو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں ان میں یہ چیز بالکل نہیں ہے کہ سطر کھلنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ نے مکمل کپڑے اتار کر غسل کیا تو وضو آپ کا ہو گیا، غسل کے بعد آپ کو وضو کرنے کی حاجت بالکل نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا تو کیا پھر بھی وضو ہو جائے گا غسل کرنے سے، یا پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت زیادہ کنفیوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ سنت ہے۔ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں،
اس کے بعد پھر جہاں جہاں نجاست لگی اس نجاست کو دور کر لینا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے مکمل وضو کرنا ہے، یعنی 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے، 3 مرتبہ جو ہے آپ نے کلی کرنی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا، 3 مرتبہ چہرہ دھو لیا، 3 مرتبہ رائٹ بازو، پھر لیفٹ بازو، پھر اسی طرح جس طرح مکمل وضو کرتے ہیں نماز کا وضو کر لیا. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ رائٹ کاندھے پر آپ نے پانی ڈالنا ہے، پھر لیفٹ پر، پھر اسی طرح آپ نے پورے بدن پر، سر سے لے کر بدن پر پانی بہا لینا ہے. یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ، ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا، غسل کر لیا، تو بعد میں آپ کو پھر بھی وضو کرنے کی حاجت نہیں رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ وضو آپ نے پہلے کر لیا تھا اب دوبارہ آپ کو وضو نہیں کرنا پڑے گا، اگر پہلے وضو نہیں کیا تھا تو پھر وضو کرنا پڑے گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وضو جو ہے اس کے جو فرائض ہیں، غسل کرنے سے وہ فرائض ادا ہو جاتے. وضو میں جتنی چیزیں دورہ فرض ہے وہ دھل جاتی ہیں، تو آپ کو اس لیے غسل کے بعد وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. تو یہ غسل کے چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.